بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد۔ جناب وائس چانسلر کی اجازت سے میں درخواست گزار ہوں ڈاکٹر معین الدین ہاشمی صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور تلاوت کلام پاک سے اس محفل کا آغاز فرمائیں۔ تلاوت کلام پاک کے بعد وہ صاحب محفل سابق وائس چانسلر ڈاکٹر انوار حسین صدیقی کے ایصال ثواب کے لیے فاتح خوانی کریں اور دعائے خیر فرمائیں۔ جناب ڈاکٹر معین الدین ہاشمی۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، الرحمن الرحیم، مالک یوم الدین، ایاک نعبد و ایاک نستعین، اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، آمین۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ پڑھی گئی اور جو سنی گئی، یا اللہ اس کا ثواب سرکار دو عالم سیدنا محمد کریم علیہ السلام کو عنایت فرما۔ یا اللہ ان کے صدقے تمام اہل بیت اطہار کو اس کا ثواب نصیب فرما، تمام صحابہ کرام کو، اولیاء کرام کو اس کا ثواب نصیب فرما، اور اعمال صالحہ پر خاتمہ بالخیر نصیب فرما۔ صلی اللہ علی النبی الامی وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔ آج کی یہ بابرکت محفل ڈاکٹر انوار حسین صدیقی کے ایصال ثواب اور ان کے ذکر خیر کے لیے انعقاد پذیر ہوئی ہے۔ شاعر نے کہا تھا کہ تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تجھ کو کس پھول کا کفن ہم دیں، تجھ کو کن موسموں میں دفنائیں، تو جدا ایسے موسموں میں ہوا جب درختوں کے ہاتھ خالی ہیں۔ میں درخواست گزار ہوں سوشل سائنسز فیکلٹی کے ڈین ڈاکٹر حسن رضا صاحب سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر انوار حسین صدیقی صاحب کے ساتھ اپنی بیتی ہوئی یادوں کا تذکرہ فرمائیں۔ ڈاکٹر حسن رضا۔ آج کا دن میں سمجھتا ہوں کہ ایک ایسا دن ہے جو اس ہستی پروفیسر ڈاکٹر انوار صدیقی صاحب کے بارے میں ہم بات کرنے کے لیے یہاں بیٹھے ہیں۔ وہ شخصیت تھی جس نے جو بھی ادارے میں کام کیا تو ایک اپنے نقوش انہوں نے اپنے چھوڑے، وہ چاہے جوڈیشری اکیڈمی تھی، نیپا تھی، علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی تھی، یا وہ انٹرنیشنل اسلامی یونیورسٹی تھی۔ ان کے ساتھ ایز اے وائس چانسلر میں کافی کیونکہ ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن اس وقت فیکلٹی آف سوشل سائنسز کے انڈر کام کر رہا تھا، تو 3 فیکلٹیز تھیں، فیکلٹی آف سوشل سائنسز، ایجوکیشن اور ایک بیسک سائنسز کہتے تھے۔ تو انہوں نے ایک ادارہ سازی میں بہت بڑا انہوں نے ایک کام کیا۔ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کو اگر ہم یہ دیکھیں کہ انہوں نے ایکڈیمیکلی اور ایڈمنسٹریٹیولی ایک انڈیپینڈنٹ ادارہ بنانے میں سب سے زیادہ انہوں نے، میں سمجھتا ہوں کہ ان کی کاوشیں تھیں۔ اگر ہم اکیڈیمکلی دیکھیں تو انہوں نے 3 فیکلٹیز کو
انہوں نے 4 فیکلٹیز کے اندر لے کے گئے. عربک اینڈ اسلامک اسٹڈیز اس وقت ایک پارٹ تھا سوشل سائنسز کا، جس کو انہوں نے علیحدہ ایک فیکلٹی کے لیے ایک کیا. پھر انہوں نے بیسک سائنسز جو تھا، جو کہ صرف ایک چند مضامین پڑھا رہے تھے، جس میں شاید ٹریکٹر کی دیکھ بھال تھی یا مغزبانی تھی یا کچھ، تو انہوں نے ایک بیسک سائنسز کو ایک اپلائیڈ سائنسز کی طرف لے کے گئے، اور پہلا شاید MS سی فزکس کا جو پروگرام تھا وہ انہوں نے لانچ کیا اس کے اندر. اور پھر اسی کے ساتھ ساتھ جو فیکلٹی آف سوشل سائنسز تھی، جو کہ اس وقت شاید 6 یا 7 ڈپارٹمنٹ پر محیط تھی، تو اس کو انہوں نے ڈیولپ کیا، اور اس میں ڈپارٹمنٹ آف بزنس ایڈمنسٹریشن ہمارا، اور پھر اس کے بعد انہوں نے ڈپارٹمنٹ آف ایک ہمارا صرف پاپولیشن اسٹڈیز تھا، اس میں سے علیحدہ ڈپارٹمنٹ انہوں نے ڈیولپ کیے. تو ادارہ سازی میں جو ان کا کمال حاصل تھا وہ ہر جگہ اس میں آپ کو نظر آئے گا. نہ صرف یہ کہ انہوں نے سول ورکس کو ڈیولپ کیا، انڈوومنٹ فنڈ کو ایک حقیقت کا نام شاید ڈاکٹر انوار صدیقی صاحب کے زمانے میں ہی ملا، جو اس وقت یونیورسٹی جو فائنینشلی کسی کرنچ میں نہیں ہے اور ہر چیز اپنے تائیں بڑا اچھے طریقے سے کر رہی ہے، تو اس کے پیچھے بھی ان کا نظریہ، ان کی ویژن شامل تھی، جس کی وجہ سے جب انہوں نے بلاک نمبر 6 سے لے کے 13 تک انہوں نے ساری بنوائیں، مسجد کے لیے کام کیا، اور مسجد کو جو کہ پہلی دفعہ علامہ اقبال اوپن یونیورسٹی کی مسجد ڈیولپ کی. تو انہوں نے نہ صرف ایڈمنسٹریٹیولی بلکہ ایکڈیمکلی بہت سارے ایسے کام کیے جن کے نقوش ابھی آنے والے وقتوں میں بھی آپ کو ملتے رہیں گے. ایسی شخصیت تھی کہ جو با اخلاق تھی، ہر ایک بندہ ان سے مل سکتا تھا، ہر ایک بندہ ان سے اپنی گزارشات پیش کر سکتا تھا، اور ہر ایک کو وہ ایکولی ٹریٹ کرتے تھے. جو لوگ ان کے یعنی کہ کام کے ساتھ، یعنی کہ جو بھی کام اگر ان کی ویژن کے مطابق اگر وہ سیکھنا چاہتے تھے تو شاید وہ بہت اچھے استاد بھی تھے. اور میں سمجھتا ہوں کہ ہمیں فیکلٹی ڈیولپمنٹ کے لیے ہم 5 لوگوں کو انہوں نے چوز کیا اور PhD کی اس زمانے میں، جب کہ اسکیسٹی تھی اور سوشل سائنسز کیا کسی بھی جگہ آپ کو اسکالرشپس نہیں مل رہے تھے، تو انہوں نے ایک ڈیولپمنٹ شروع کی. اللہ تعالیٰ ان کو مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے، اور جو کام انہوں نے کیے ہیں ان کو صلہ اللہ تعالیٰ ان کو عطا فرمائے، اور ان کے نائبین جو بھی ہیں اللہ تعالیٰ ان کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ وہ بھی ان کی جو چیزیں ہیں وہ لے کے آگے چلیں. بہت شکریہ ڈاکٹر صاحب، تھینک یو. میں بعد مرگ دل دوستاں میں زندہ ہوں، میں بعد مرگ دل دوستاں میں زندہ ہوں، تلاش کر میری محفل میرا مزار نہ پوچھ. التماس گزار ہوں پروفیسر سمینہ اعوان صاحبہ سے کہ وہ تشریف لائیں اور ڈاکٹر صاحب کا ذکر خیر فرمائیں. ڈاکٹر سمینہ اعوان. میرے لیے شاید اسٹوڈنٹ آف ہسٹری کے ریفرنس سے 2-3 باتیں ہیں جو شاید ہمیں یاد رکھنی چاہیے، اور اگر ہم اس طرح کے پروگرامز کو ریکارڈ کرتے ہیں تو وہ شاید آئندہ بھی ایسے تمام مواقع پر ہمارے کام آ سکیں. مسلمانوں کے لیے کہا جاتا ہے کہ وہ تاریخ کے ڈکشن میں زندہ ہیں. جو ہماری مقدس ٹیکسٹ ہے اس کے اندر ہر صفحے پر ہمارے لیے جستجو کے ساتھ ہمیں ماضی سے کہانیاں اور ماضی کی روایات اور ماضی کے علوم سے روشناس کیا جاتا ہے. تو اس حوالے سے ایک مسلمان کا فرض ہے کہ وہ اپنے سے پہلے آنے اور چلے جانے والوں کے بارے میں گفتگو کریں. ایک لفظ آپ اور میرے لیے کہا گیا کہ ہم سیلیبریٹ کریں ان تمام خصوصیات کو، ان تمام تبدیلیوں کو، ان تمام خوبصورت اور اچھے کاموں کو جو انسانوں کی فلاح کے لیے تھے، جو علم کے راستے میں تھے اور جو ہمارے دانش کے ساتھیوں نے کیا. پروفیسر انوار صدیقی صاحب کے بارے میں جب میں سوچتی ہوں تو مجھے بہت حیرانی ہوتی ہے کہ اس زمانے میں جو مروجہ طریقہ کار تھا اور جو جذبہ احترام تھا اور خصوصی طور پر جو ہائرارکی تھی،
اس میں جتنی دفعہ ہم ملے انہوں نے کچھ نہ کچھ ایسے نصائح اور پند ہمارے سپرد کیے جو آج تک میں سمجھتی ہوں میری اپنی ذاتی زندگی میں، جیسے انہوں نے کہا کہ میں نے آپ کو کبھی اسلامک یونیورسٹی میں دعوت اس لیے نہیں دی کہ وہاں آ کر کام کریں کہ اس یونیورسٹی کو آپ کی زیادہ ضرورت ہے. یہ الفاظ میرے لیے شاید اس وقت ایک سرمایہ ہیں. میں نے یہ بھی دیکھا کہ وہ ادارہ سازی کرتے رہے. یہ جو انسٹیٹیوشنلائزڈ کرنے والی شخصیتیں ہمارے پاس ہوتی ہیں، چاہے وہ اداروں کے اندر ہوں چاہے وہ معاشرے کے اندر ہوں، یہ ہمیں اصل میں اس طرف لے کر جاتی ہیں کہ ہم اپنے سے باہر جا کر سوچیں. انوار حسین صدیقی صاحب کے بارے میں جو پہلا میرا تاثر تھا وہ یہ تھا کہ وہ ایک پوری تہذیب کا نمائندہ تھے. پہلی دفعہ جب ہم ملنے گئے تو انہوں نے ایک بہت ہی خوبصورت سا، جو ہمارے پنجاب میں کہتے ہیں کہ بوسکی کا رنگ، کہ بوسکی کے رنگ کا سوٹ تھا، اس کے ساتھ جرابیں تھیں، لوفرز پہنتے تھے چونکہ وہ سینئر اس طرح سے تھے. تو وہ جب اپنے کرسی سے اٹھ کر کچھ لوگوں کو ملنے کے لیے آگے ہوئے تو انہوں نے جوتے اتارے ہوئے تھے. وہ دیکھیے مجھے ایسے احساس ہوا جیسے کہ یہ ہمارا خیر مقدم کر رہے ہیں. یہ بہت بڑی بات ہے ہمارے لیے. آج یہ باتیں اس لیے ضروری ہیں کہ ہم ایسے ہی عمل کر سکیں اپنے نئے آنے والوں کے لیے. میں یہاں پر افسر اور ماتحت کی بات اس لیے نہیں سمجھتی اور نہیں کرنا چاہتی کہ یہ جو تعلیم پھیلانے، تعلیم دینے، تعلیم سے متاثر کرنا، معاشرے کو کارآمد بنانا، تو یہ ایک ایسا عمل ہے جس میں آپ اور ہم مشترکہ طور پر کام کرتے ہیں. ذمہ داریاں، اور ہمارے اپنی اسلامی روایت کے مطابق ہم کچھ مدارج بھی طے کرتے ہیں کہ ہم نے اس طرح سے اپنے جو عزت اور احترام کے واجب لوگ ہیں ان کو اس طرح سے رکھنا ہے. یہ میری پہلی ملاقات تھی. اس کے بعد ایک دو دفعہ ایسی ملاقات ہوئی. میں چونکہ اس زمانے میں 1.5 سال چھٹی پر رہی، لاہور میں رہی. میں واپس جب کبھی آئی انہوں نے بہت ہی محبت اور بہت ہی سلیس انداز میں یونیورسٹی میں ہونے والے کاموں کے بارے میں مجھ سے شیئر کیا جو ضروری نہیں تھا. آئی واز اے لیکچرر. تو ایک لیکچرر کو جس طرح آپ اپنی، یعنی میں کہوں گی کہ وہ ٹیم سازی کا عمل میں نے شاید ان سے سیکھا. جو میں ایک تہذیب کی بات کر رہی ہوں وہ یہ کہہ رہی ہوں کہ ہم نے کچھ عرصہ پہلے، ڈاکٹر صاحب بھی اور جتنے میرے سینئر فیکلٹی ممبرز یہاں بیٹھے ہیں وہ یقیناً سمجھتے ہیں کہ ہمارے سے پہلے 2 جنریشنز نے بہت سارے کام کیے. ان میں ادارہ سازی ہے، اس میں شخصیت سازی ہے، اس میں ٹیم بلڈنگ ہے. آج ہمارے پاس بہت ساری انگریزی کے اصطلاحات ہیں کہ جو ہم استعمال کرتے ہیں. انہوں نے ادارہ سازی کی، لیکن دیکھیے کہ اگر آپ غور کریں تو 3 بڑے کام کیے. ایک یہ تھا کہ انہوں نے رابطہ رکھا. تھوڑے سے لوگ تھے، یقیناً کام آسان تھا. آج کی طرح چیلنج بہت بڑا نہیں تھا. یہ مانیں آپ کہ آج کا جو چیلنج ہے آپ کے لیے، رینکنگ کا چیلنج، اس سے لے کر انرولمنٹ کے چیلنج تک، اپنے اسٹوڈنٹس کے ساتھ رابطے کے چیلنج تک. ہم ایک درسگاہ کے اندر اگر اپنے فرائض کو سمجھتے ہوئے بات کریں، ایک بہت بڑے چیلنج کے پیچھے کچھ نہ کچھ ویلیوز آپ کو ہمیشہ ملتی رہی ہیں، انہی لوگوں سے ملتی رہی جو آپ کے یہاں مختلف شعبوں میں سربراہ رہے. تو ایک ٹیم سازی. اس کے بعد جو اصل ایمبیشن تھا، اس وقت ایمبیشس جو وہ تھے کہ ہائر ایجوکیشن کے بارے میں. تو ہم ارلی جو ہے 90s سے لے کر جو لیٹ 90s تک دیکھتے ہیں کہ انہوں نے اس کام کو جو وہ ساتھ لے کر آئے تھے اس کو بہت بخیر و خوبی سر انجام دیا. ایک کے بعد ایک جو ہے ہم نے ماسٹرز پروگرام شروع کیے. اس میں وہ جو ٹیمز تھیں، جو ڈپارٹمنٹس کی حد تک انہوں نے خود سے آ کر بات کی، فیکلٹیز بنانے کا جو خواب تھا وہ شیئر کیا. آج یونیورسٹی یقیناً اس مقام پہ کھڑی ہے جہاں پر ہمارے انوار صدیقی صاحب، طارق صدیقی صاحب، شاہد صدیقی صاحب اس سے پہلے، یعنی یہ بڑا انٹرسٹنگ ہے کہ آپ دیکھیے کہ ایک کلین جو ہے وہ آپ کی یونیورسٹی کو بنانے میں کتنا اہم رہا، کتنا نمایاں رہا. اب جو چیزیں، جو تنابیں، جو ہمیں ذمہ داریاں ہمارے ہاتھ میں آ چکی ہیں، میں سمجھتی ہوں کہ ہمیں بار بار ری وزٹ کرنا ہوگا اپنے ان تمام پچھلے 30 سالوں میں. جو میں چونکہ 30 سال رہی تو میں انہیں 3 دہائیوں کا ذکر کروں گی جنہوں نے یونیورسٹی کو 20,000 50,000 سے نکال کر آج لاکھوں کی تعداد میں اسٹوڈنٹ آپ کے سامنے بٹھا دیے اور آپ کے لیے ذمہ داریاں جو ہیں وہ سوا ہو گئیں. انوار صدیقی صاحب کی زندگی سے جو ہم 3 سبق سیکھتے ہیں، جو میں سمجھتی ہوں، ٹیم بلڈنگ ہے آپ کی ہو چکی. اس کے بعد ان کا رابطہ ہے، وہ یقیناً اب اس وقت ہم اس جو کنیکٹ ہے اس کے بغیر ہم معاشرے میں بھی زندہ نہیں رہ سکتے، کجا یہ کہ ہم ایک ادارہ چلائیں گے. تیسری بات یہ کہ جو آپ کے خواب ہیں، جو ادارے کے مقاصد ہیں، تو انہوں نے ہائر ایجوکیشن کو یہاں پر مکمل
آپ کی یونیورسٹی کو کنڈیشنڈ کر دیا کہ ہم جو سمجھتے تھے کہ ہم صرف اردو میں ایک کتاب لکھیں گے. میں اردو والوں کی اور اردو لکھنے خود بھی لکھتی ہوں, بہت عزت کرتی ہوں, پر وہ رابطے کی زبان سے نکل کر ایکڈیمک زبان تک آنے میں ان لوگوں نے بڑا کردار ادا کیا, اور ہمیں انہوں نے کنڈیشن کیا کہ ہم یہ کام اب بہت ہی دل جمعی سے, بہت ہی محبت سے اور بہت ہی ٹیکنیکل طریقے سے کرتے ہیں. جیسا میں نے پہلے کہا کہ یہ سیلیبریشن آپ کی تاریخ کا حصہ بنتی رہی ہے, بننا چاہیے. یہاں لوگ آتے ہیں بہت ہی اپنی بہترین صلاحیتوں کے ساتھ ادارے کی خدمت کرتے ہیں, ہمیں بھی بہت کچھ سکھاتے ہیں, ہم سے سیکھتے بھی ہیں یقیناً. تو ایک تو اس روایت کا وہ ایک شاندار حصہ رہے, ہم بہت محبت کے ساتھ ان کا ذکر کر رہے ہیں. ہم میں سے ہر ایک نے یہ سمجھا کہ ہمارا ذاتی نقصان ہے. تمام جو شیوخ الجامعات ہیں وہ تمام ہمارے لیے مشعل راہ ہیں. میں بہت دعا کرتی ہوں, جس یونیورسٹی کو میں نے 50,000 کے اسٹوڈنٹ کے ساتھ جوائن کیا تھا, آج لاکھوں کے ساتھ ہم اس کی خدمت کر رہے ہیں. کسی چھوٹی سی جگہ پہ جاؤں یا کسی بہت بڑے ادارے میں جاؤں یا کہیں کسی مشکل میں پھنس جاؤں, کوئی نہ کوئی طالب علم وہاں بیٹھا ہوتا ہے جو یقیناً دل میں بہت محبت محسوس کرتا ہے, اور مجھے اپنے فرض کی بجاوری اچھے طریقے سے کرنے پر ہر روز یقین دہانی ہوتی ہے. میں ایک آخری بات یہ کہوں گی, میں بہت ہی خوش قسمت ہوں, اور اس ایک لمحے کے دوران میں یہ ضرور سوچئے کہ آپ اس خطے میں بیٹھے ہیں جہاں پر ساری تحریک پاکستان نہیں چلی تھی, کھتری تھے. تو یہاں پہ ساڑی اور تلک والی خاتون کھڑی ہوتی اور سامنے جو ہے دھوتیوں والے بیٹھے ہوتے, تو پھر یہ پاکستان, اس میں اس طرح کی بڑی بڑی جامعات, اس میں اتنے جو ہے لرنڈ لیڈرز اور اتنے ہمارے شاندار بچے, کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہوئے ہیں جن کے بچے ملک سے باہر کی درسگاہوں میں پڑھنے کے قابل ہوئے. یہ سب ان جیسے اداروں نے ہمیں دیا. اس کی قدر اور اس سے محبت کیجئے, اور اپنے آپ کو اس طرح کے لوگوں میں شامل کیجئے جن کو اس کی آج کی طرح ایسے ہی بیٹھ کر لوگ یاد کریں. بہت شکریہ. میں 2000 میں اس یونیورسٹی میں آیا. ڈاکٹر صاحب کا ٹینیور کا آخری زمانہ تھا. میں لیکچرر تھا. ان کے 6-8 مہینوں میں جو ان کے زیر نگرانی مجھے کام کرنے کا موقع ملا, مجھے ان کے قریب جانے رہنے کا موقع میسر نہیں آیا. لیکن جب وہ یہاں سے تشریف لے گئے اور اسلامی یونیورسٹی کے پریزیڈنٹ بنے, انہی کی پریزیڈنٹ شپ میں وہاں شعبہ اردو کی تاسیس ہوئی. تو اس زمانے میں میں ایک لیکچرر تھا اور بہت جونیئر آدمی تھا, لیکن ڈاکٹر صاحب کی عجیب محبت تھی کہ انہوں نے مجھے یاد رکھا اور مجھے بڑا حوصلہ دیا, اور اس شعبے کے مختلف معاملات میں اور کمیٹیوں میں مجھے شامل کیا. تو ڈاکٹر صاحب کو بہت قریب سے دیکھنے کا موقع ملا. پھر میں ڈاکٹر صاحب کی نیازمندی میں ایک زمانہ انہیں بہت قریب سے دیکھنے, ان کی شخصیت کے مختلف رنگوں کو دیکھنے کا مجھے موقع ملا. تو میں نہایت دیانتداری کے ساتھ اور نہایت اعتماد کے ساتھ ان کے لیے ایک لفظ کہتا ہوں کہ وہ صاحب خیر تھے. وہ صاحب جمال آدمی تھے, صاحب جلال تھے. ان کا جلال ان کے جمال میں پوشیدہ تھا. وہ اس قدر صاحب خیر تھے, دنیاوی اعتبار سے وہ بہت سارے مناسک, بہت سارے مقامات سے گزرے اور بہت بڑے بڑے عہدوں پر وہ متمکن رہے, لیکن ان میں ایک فقیرانہ طرز بہرحال موجود تھی, اور وہی ان کی شخصیت کو ایک موہنی عطا کرتی ہے. ان کی شخصیت میں ایک عجیب موہنی تھی, ان کے اندر ایک عجیب کشش تھی. جو ان کے قریب جاتا تھا وہ ان کے حصار میں رہ جاتا تھا, واپس نہیں آتا تھا. عجیب محبت والے آدمی تھے. وہ ایسے آدمی تھے کہ جن کے پاس جتنی باتیں کی جائیں, جتنا بیٹھا جائے, وہ بہت کم لگتا تھا. ان کی محفل میں ایسی برکت تھی, ان کی محفل میں ایسا رنگ تھا کہ وہ اپنے سامعین کو, اپنے پاس بیٹھنے والوں کو محبت کی اس آغوش میں لیے رکھتے تھے. ہمارے ایک شاعر نے کہا کہ وہ خوش کلام تھا ایسا کہ اس کے پاس ہمیں طویل رہنا بھی لگتا ہے مختصر رہنا. وہ ایسے صاحب کلام تھے. ان کی باتوں میں خیر کی خوشبو بسی ہوئی تھی, ان کی باتوں میں محبت کی
باتیں تھیں، محبت کے رنگ تھے، وہ حصار محبت میں سمونا جانتے تھے. گویا ان کا فلسفہ تھا کہ ایک شجر ایسا محبت کا لگایا جائے جس کا ہمسائے کے آنگن میں بھی سایہ جائے. وہ ایسے صاحب خیر تھے کہ جب سویرے معلوم ہوا کہ ان کی یاد میں ہم ایک تقریب کا اہتمام کرنے جا رہے ہیں، تو سب سے میں نے اپنے آپ سے سوال کیا کہ ڈاکٹر انوار حسین صدیقی صاحب کی شخصیت کو اگر ایک لفظ میں سمویا اور پرویا جائے تو وہ کیا ہو سکتا ہے؟ تو وہ میرے دل نے کہا کہ وہ خیر ہے. مجھے حضرت نظام الدین اولیاء کی ایک گفتگو یاد آئی جس میں انہوں نے فرمایا تھا کہ یہ خیر جو ہے اس کے اندر عجیب قوت ہے، یہ اس طرح سے کیچ کرتی ہے، یہ اس طرح سے اپنے حصار میں لیتی ہے اور اس سے ایسے رنگ نکھرتے ہیں اور ایسی خوشبوئیں طلوع ہوتی ہیں جو دنیا کو اپنی گرفت میں لے لیتی ہیں. خیر اور صاحب خیر کا تذکرہ کرتے ہوئے میرے مخدوم حضرت نظام الدین اولیاء نے ایک واقعہ بھی بیان کیا اور وہ بھی میں آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں. فرمایا کہ ہلاکو خان کے دربار میں کچھ مسلمان نوجوانوں کو پیش کیا گیا اور ان کے قتل کا حکم دیا گیا. اس کے مصاحبین میں سے ایک مسلم بھی تھے اور انہوں نے جب وہ 100 لوگوں کو دیکھا تو اس میں ان کے پیرزادے بھی انہیں نظر آئے، لیکن ان کے دل میں خیال آیا کہ اگر میں ہلاکو خان سے اپنے پیرزادے کی سفارش کرتا ہوں کہ یہ میرے پیرزادے ہیں تو وہ قتل سے ان کا قتل معاف نہیں کرے گا بلکہ ان کو بھی قتل کرنے والوں میں شامل کرے گا. تو اس نے سوچا کہ میں کیا بات کروں تاکہ یہ نوجوان جو ہے وہ بچ جائے. تو حضرت نظام الدین اولیاء نے فرمایا کہ اس مصاحب نے ہلاکو خان سے کہا کہ ان لوگوں کی قطار میں ایک ایسا نوجوان بھی موجود ہے جس کے بزرگ لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے اور خیر کا کام کیا کرتے تھے. تو ہلاکو خان نے پوچھا کہ اپنے لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے یا غیروں کو بھی کھانا کھلایا کرتے تھے؟ تو مصاحب نے کہا کہ حضور والا، اس کے بزرگ بلا تفریق مذہب و ملت اور اپنے بیگانے تمام لوگوں کو کھانا کھلایا کرتے تھے. جب ہلاکو نے یہ بات سنی تو اس نوجوان کی جان بخشی کر دی اور باقیوں کو تے کر دیا. یہ واقعہ سنانے کے بعد حسن سیزی نے لکھا ہے کہ حضرت نظام الدین اولیاء کی آنکھیں آنسوؤں سے بھر گئی تھیں اور انہوں نے کہا کہ یہ خیر ایسی چیز ہے کہ ہلاکو خان کی تلوار بھی کند ہو جاتی ہے. ڈاکٹر انوار حسین صدیقی بھی صاحب خیر تھے، لوگوں میں محبت تقسیم کی، خیر تقسیم کیا. یقیناً خدائے محمد ان کے ساتھ خیر کا معاملہ کرے گا اور وہ اعلیٰ علیین میں ہوں گے. ہماری طرف سے ان کی بارگاہ میں محبت کے پھول ہیں اور ایصال ثواب کی دعائیں. میں آپ کو بہت شکر گزار ہوں. اس کے ساتھ ہی یہ محفل اپنے اختتام کو پہنچتی ہے. آپ تمام خواتین و حضرات کا بے حد شکریہ.